من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو پیارے دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کربلا کے بعد کیا ہوا۔ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد یزید نے جو اہل بیت پر ظلم و ستم کیا وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ جب حضرت قاسم علیہ السلام شہید ہو چکے، جب اون و محمد شہید ہو چکے، جب حضرت علی اکبر شہید ہو چکے، جب شہزادہ علی اصغر شہید ہو چکے، جب حضرت عباس علم بردار شہید ہو چکے اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے، تو اس کے بعد جب تمام شہادتیں ہو چکی تو لٹا پٹا اہل بیت کا قافلے کے لیے بدبخت یزید کا حکم نامہ آیا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفہ اور چند دن کوفے میں قیدی رکھ کر اور پھر انہی پابندِ سلاسل قیدیوں کا قافلہ سیروں کو نیزوں پہ رکھ کر ایک جلوس کی شکل میں دمشق میرے دربار تک لایا جائے۔ تو جب یہ قافلہ لے کر روانہ ہوئے تو کتب حدیث اور کتب سیر میں آیا ہے کہ قافلہ جب روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشعار لکھے گئے، خون آلود قلم کے ساتھ الفاظ لکھے گئے کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا کیا اب بھی مسلمانی کا دم بھرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ شفاعت تو حسین کے نانا کی ہے، شفاعت تو کسی اور کی نہیں ہے۔ جسے بھی شفاعت کا حق ملا ہے حسین علیہ السلام کے نانا کی خیرات ملی ہے۔ حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے بدبختوں، کیا اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے ہو؟ پھر اس کے نیچے لکھا، نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا اور ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی۔ یہ آسمان پر خون کے ساتھ شیر رقم تھے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ ابن زیاد نے کئی دن اسیران کربلا آقا کے گلشن رسالت کے ان پھولوں کو قیدی رکھا اور پھر وائے دمشق اس قافلے کو روانہ کیا۔ اس پورے قافلے میں صرف ایک مرد بچ گئے تھے، وہ تھے امام زین العابدین، اور وہ بھی بیمار تھے۔ باقی شہزادیاں تھیں، سیدہ کائنات کی ساجزادیاں تھیں، آقا کے گلشن کی کلیاں تھیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لیں۔ یزیدی قافلے کا سربراہ، جھلجھلاتی دھوپ تھی، صحرا تھا، اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کروایا۔ چونکہ بہت دور سے پانی لانا تھا، خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے کے نیچے بیٹھ گیا اور سورج کی تپش سے تپتے جلتے ہوئے ٹیلوں پر ننگے آسمان کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو بٹھا دیا۔ پورا قافلہ اسی حال میں ان کے پانی کا انتظار میں دھوپ میں تپتا رہا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی پیاری لخت جگر سیدہ سکینہ دھوپ میں چھوٹی سی معصوم شہزادی نے دیکھا کہ صحرا میں چھوٹا سا ایک ٹیلا ہے جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھاڑی ہے اور اس کا چھوٹا سا سایہ ہے۔ چلچلاتی دھوپ ہے۔ سیدہ سکینہ اس دھوپ میں اس سائے دار چھوٹی سی جھاڑی میں ریت کا سرہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، آڑ تھی اس جھاڑی کی۔ پانی آیا، یزیدیوں نے آواز دے دی، قافلہ چل پڑا اور کجاوے میں تھی سیدہ سکینہ۔ اونٹ بیٹھ گئے تھے، کسی کو خبر نہ تھی تو سیدہ سکینہ کو وہیں چھوڑ کر قافلہ چل پڑا۔ قافلہ تھوڑی آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا، امام علی مقام کا سر انور جس نیزے پر تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گر گیا۔ انہوں نے کوشش کی اس کو اکھاڑ کے آگے چلنے کی، پر نیزہ ایسا جما کہ
اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین علیہ السلام کا سر انور آگے نہ چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر جس نیزے پر تھا وہ آگے نہ چلا۔ وہ پریشان ہو گئے۔ وہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کے بابا کا سر انور آگے نہیں چلتا۔ ان کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں۔ وہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس آئے، کہا کہ پھوپھی جان، آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں، لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کا سر انور آگے نہیں بڑھ رہا، نیزہ گر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے ایک ایک نام لے کر پوچھا، تسلی کی کہ سارے کجاووں میں تو ہیں۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، بار بار کہا تو جواب نہیں آیا، تو وہ تڑپ اٹھیں اور اپنے کجاوے سے نیچے آ گئیں اور کہنے لگیں، حسین علیہ السلام کی سکینہ رہ گئی ہے کہیں، شاید جہاں قافلہ رکا تھا اب رات کا وقت ہو گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی پیچھے پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر بیٹھی ہیں اور ان کو چومتی ہیں، اور سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں، جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ وہ کہانی سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں اور وہ نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں، چومتی بھی ہیں اور روتی بھی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پر بڑا احسان کیا، اللہ آپ کو اجر دے، بتائیں تو صحیح ہیں کون آپ احسان کرنے والی۔ انہوں نے چہرے سے نقاب پلٹا اور فرمایا، زینب بھول گئی ہو، تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ حسین کی لختے جگر حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی۔ قافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا دیکھ کر قبر میں نہ رہ سکی اور میں نے چاہا کہ میں جا کر سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی، مجسم تھی، سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی۔ تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا اور ان کا ساتھ دیا، چونکہ روحانی طور پر ایک آمد تھی۔ رخصت ہوئی، سیدہ سکینہ کو لے کر کجاوے میں رکھا اور چل پڑیں، اور اس طرح حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے، پھر حمص کے راستے سے ہوتے ہوئے، جس راستے سے گزرتے تھے بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھیں۔ وہاں شادیانے اور باجے بجائے جاتے تھے اور یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے، اور فتح یزید کے جشن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزر رہا تھا۔ اہل بیت کے مردوں کے سر نیزوں پر تھے۔ ایسے حال میں دمشق آ پہنچے۔ دمشق میں پہنچے تو سارا شہر یزید کی فتح کا حکم سناتے ہوئے جشن میں مصروف تھا، اور بہت کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو قیدی ہیں یہ ہیں کون۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی تو باغیوں کو کچل دیا گیا، اور باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان وہ لونڈیاں اور کنیزیں بنا کر لائی جا رہی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو لائے جا رہے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ ساری کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ عوام کو خبر نہ تھی کہ یہ کون ہیں۔ ایک بازار سے قافلہ گزرا تو قافلہ تھوڑی دیر وہاں رکا۔ پریشان حال تھیں، چھتوں پر خواتین دیکھتی تھیں۔ ایک خاتون کے گھر کے قریب جب قافلہ رکا
किसी को खबर ना थी कि कौन है। एक खातून छत पर से आवाज देती हैं कि कैदी आए हैं। उन्होंने अपने नौकरों को भेजा कि जाकर इन कैदियों से पूछो कि किस चीज की जरूरत है। उन्होंने पूछा तो किसी ने कहा कि पानी पिला दें, तो उसने पानी भेजा और पानी के साथ खजूरें भेजी। जो कुछ घर में मौजूद था वो सब भेज दिया, चादरें और पानी और जो कुछ मुयस्सर था भेजती गईं। सैयदा ज़ैनब जिसकी जरूरत थी खिलाती गईं। काफिला रुका रहा तो उन्होंने पैगाम देकर पूछा उस खातून से, इतने में खातून आ गई जिसने इतना एहसान किया है। कहा कि आजा खातून के जिसने इतना एहसान किया है उस पूरे बाजार में सिवाय तमाशा देखने के और तो कोई वाकिफ ना था। तुमने हमारे साथ इस कदर भलाई क्यों की है? उसने कहा कि मैं तो आपको नहीं जानती कि आप कौन हैं। वो औरत कहने लगी, मैंने एक जमाना मदीना में हजरत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की नौकरी में गुजारा है। मेरी नौजवानी थी, मैं सैयदा फातिमा ज़हरा की नौकरानी थी और जब मैं मदीना से रुखसत होने लगी मैंने आपसे दुआएं ली थीं और अर्ज की थी कि कोई नसीहत कर दें। तो मुझे सैयदा कायनात ने नसीहत की थी कि अच्छा जा रही हो, दमिश्क में सलामत रहना। एक ही नसीहत है कि कभी कैदी मिले तो उनसे भलाई कर देना। कहा कि बीबी मुझे आपकी पहचान नहीं, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं। इतना सुना है कि कोई बागी थे वो मार दिए गए और कैदी हैं जो कैद होकर आए हैं। मैंने तो भलाई इसलिए की है कि मुझे मेरी सैयदा ने नसीहत की थी कि जिंदगी में अगर कोई कैदी मिले तो उनके साथ भलाई कर देना। मैं तो आज उनकी वसीयत पर अमल कर रही हूँ, मैं तो कैदियों से भलाई कर रही हूँ। सैयदा ज़ैनब के आंसू निकल आए लेकिन खामोश रहीं। आपने जवाब में कहा कि अच्छा बीबी, तूने कैदियों से भलाई की है, कैदियों पर एहसान किया है। हम कैदी लोग तेरी भलाई का बदला क्या दे सकते हैं? मैं क्या बदला दूं, क्या चाहती हो? उसने कहा कि बीबी एक दुआ कर दें कि जब मैं सैयदा फातिमा की नौकरानी थी तो उनके छोटे छोटे दो बेटे थे, हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम, और एक छोटी शहजादी थी ज़ैनब। उनको बचपन में देखा था थोड़ी उम्र में। सैयदा तो विसाल फरमा गई थी। अब मुझे नहीं मालूम कि वो किस हाल में हैं। हसन अलैहिस्सलाम भी शहीद हो गए। अब मेरी इल्तिजा है कि दुआ कर दें कि मैं कभी जिंदगी में सैयदा कायनात के बेटे हुसैन अलैहिस्सलाम को देख लूं और उनकी शहजादी सैयदा ज़ैनब को देख लूं, मेरी उनसे मुलाकात हो जाए, ये दुआ कर दें। तो सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, बीबी तेरी दुआ कबूल हो गई है। ये नेज़े पर हुसैन अलैहिस्सलाम है और ये कैदी ज़ैनब है। इस हाल में दमिश्क में दाखिल हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हजरत सहल बिन साद सादी, बुखारी और मुस्लिम में बहुत सारी अहदीस उनसे मरवी हैं। वो बयान करते हैं कि मैं किसी काम से बैतुल मुकद्दस जा रहा था। मैं जब दमिश्क में पहुंचा तो वहाँ ईद का समा था। हर तरफ शामियाने थे, शादियाने थे, ईद की खुशियाँ थी और जुलूस थे। अजीब समा था। मैंने लोगों से पूछा कि शाम के लोगों, लगता है कि तुम्हारी कोई इलाकाई ईद है। सारे शहर को तुमने दुल्हन की तरह सजा रखा है। क्या कोई ईद है जो अपनी रवायत में मना रहे हो? उन्होंने कहा कि लगता है कि तुम शाम के नहीं हो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मदीने से आया हूँ। उस वक्त उमर रसीदा थे। फरमाया कि मैं साहल हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा है, उनकी जियारत की है और आपसे कुछ बातें भी सुनी हैं, तो मैं नहीं जानता यहाँ के हालात। उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ मालूम नहीं कि ये कोई बागी थे। उन्होंने यजीद की हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी। बगावत कुचली गई। ये बागियों के सर हैं।
اور یہ ان کی عورتیں ہیں جو کنیزیں بنا کر لائی گئی ہیں، معاذ اللہ۔ انہوں نے آگے جا کر دیکھا کہ یہ باغی کون ہے۔ انہوں نے تو مدینے کی گلیوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرتے دیکھا تھا، اور آقا کے سینہ اقدس پر اور زبان کو چوستے اس دور میں دیکھا تھا۔ بعد ازاں پوری جوانی ان کی نظر میں گزری تھی، پورے 40-50 برس نگاہ کے سامنے تھے، مگر چہرہ انور گرد آلود تھا۔ آگے قریب جا کر دیکھا کہ یہ باغی کون ہیں، دیکھ کے کسی کو کہتے ہیں کہ ان کی شکل تو حسین علیہ السلام کی طرح نظر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مشابہت ہے۔ ساتھ ایک آدمی شامی کھڑا تھا، کہنے لگا کہ تمہیں پہچان نہیں، یہ خود حسین علیہ السلام ہے۔ چیخ نکل گئی اور رو پڑے، رو کر کہنے لگے یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس قافلے کے ساتھ چل پڑا اور دربار یزید تک ساتھ گیا، اور جو کچھ دربار میں ہوا میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس دربار میں بدبخت یزید شراب میں دھت شطرنج کھیل رہا تھا۔ جب قافلہ پیش ہوا تو ساری شہزادیوں اور امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا، تو اس وقت آ کر بیٹھا اور ایک ایک کا نام لے کر پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ سیدہ سکینہ چھوٹی سی عمر ہے، 4-5 سال کی عمر ہے، ہاتھ سے اپنا چہرہ چھپاتی ہیں۔ وہ بدبخت پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو چہرہ چھپا رہی ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ یہ سیدہ سکینہ ہے، حسین علیہ السلام کے سینے پر لیٹنے والی شہزادی ہے۔ اس بدبخت نے پوچھا کہ یہ خود کیوں نہیں بولتی، بتاؤ کون ہو؟ وہ سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ کون ہو؟ وہ پھر سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئیں۔ پھر پوچھا کہ ہو کون، کیوں نہیں بولتی؟ پھر پوچھا کہ ہو کون، کیوں نہیں بولتی؟ سیدنا امام زین العابدین بولے بدبخت، اس کے گلے کی رسی کا گھیرا بہت تنگ ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا، اس رسی کے گھیرے کو کوئی کھولے تو یہ بات کرے۔ اس نے کسی کو بھیجا اس کے گلے کی رسی کو کھول کر کشادہ کر دو۔ آپ پھر دوڑ کر سیدنا امام زین العابدین کی گود میں چلی گئیں۔ فرمایا یہ مر جائے گی شہزادی، یہ بطول زہرا کی بیٹی ہے، لاڈلی ہے، کسی غیر مرد کو ہاتھ نہیں لگانے دے گی۔ اس نے کہا کہ پھر خود ہی کھول دو۔ آپ نے رسی کا گھیرا کھولا تو یزید نے پوچھا کہ چہرہ کیوں چھپاتی ہے، بولتی کیوں نہیں؟ فرمایا کہ تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ اس نے کہا کہ سکینہ کیسا پایا ہمارا منظر؟ فرمایا یہ جو دیکھ لیا سو دیکھ لیا، قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو، قیامت کے دن جو ہماری باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو۔ اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا، امام علی مقام کے سر انور کو الگ، امام زین العابدین کو الگ، اور خاندان اہل بیت کو ایک جگہ، اور شہدائے کربلا کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اس طرح کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں، اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیشے خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ امام زین العابدین کو کہا کہ سارے قافلے کو جمع کر لیا جائے اور انہیں مدینہ لے جایا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہیں وہ واپس کر دے۔ اس نے کہا کہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس حال میں امام حسین علیہ السلام کی ایک اور ساجزادی ہے، سیدہ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام، وہ کھڑی ہیں۔ ایک شامی دربار میں اچانک آیا، حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں۔
اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈیاں اور غلام بن کر آئے ہیں۔ اس نے اسی مغالطے میں یزید سے فاطمہ بنت حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کنیزیں آئی ہیں، ان میں سے یہ لونڈی مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام چیخ کر اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے دامن سے لپٹ گئیں اور رو کر کہنے لگیں کہ پھوپھی جان، کیا اب ہمیں کنیزیں بھی بنایا جائے گا؟ فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ جرت نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے اور نہ ان کی جرت ہے کہ کر سکیں، اور نہ اس بدبخت ملعون یزید کی جرت ہے کہ یہ کر سکے۔ یزید طیش میں آ کر بولا کہ میرے اختیار میں ہے، اگر چاہوں تو تم سب کو کنیز بھی بنا دوں۔ آپ نے فرمایا ملعون، جب تک تم میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو تو یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جب اتنا کلام سیدہ زینب کا سنا تو اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ پیغمبر اسلام کی شہزادیاں لگتی ہیں، اس کو خبر نہ تھی۔ اس نے کہا کہ یزید لعنت ہو تم پر، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کا یہ حال کر رکھا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ کیسر روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر ہو کر آئی ہے اور ان کی کنیزیں ہیں، یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، ساری کائنات ان کی کنیز ہے۔ جب اس نے کہا کہ لعنت ہو تم پر تو یزید نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹ لی ہیں، وہ واپس کر دو، ہم واپس مدینے چلے جائیں گے۔ یزید نے کہا کہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تمہیں زیادہ سفر کے طور پر کچھ دینار دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہارے دیناروں پر، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا، بس کچھ چیزیں ہیں، ہمیں واپس کر دو، باقی چاہے اپنے پاس رکھ لو۔ وہ چند چادریں ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، کچھ کپڑے ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک گلو بند ہے جو اپنی شہزادی کو پہنایا تھا، وہ واپس کر دو۔ ہم تو 3 یادگاریں سیدہ فاطمہ کی واپس چاہتے ہیں تاکہ تمہارے پاس نہ رہیں۔ وہ تینوں چیزیں واپس لے لیں اور قافلہ روانہ ہو گیا، اور چلتے چلتے 3 دن شہدائے کربلا اور امام علی مقام کے مزارات پر تعزیت کے لیے قیام کر کے واپس مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ کے باہر پہنچا اور آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سکت نہ تھی، نہ امام زین العابدین میں سکت تھی اور نہ ہی سیدہ زینب میں سکت تھی۔ ان کے خدام میں بشیر نامی ایک خادم تھے، انہیں بھیجا کہ ہم آگے کیسے جائیں، جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ لوٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اسیران دمشق بن کر واپس آ رہے ہیں۔ اس شخص نے جا کر مدینہ میں خبر کی، مدینہ میں قیامت آ گئی، کوہرام مچ گیا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اتنی قیامت یا تو اس دن آئی تھی جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تھے، یا اس دن آئی جس دن سیدہ زینب اور امام زین العابدین کا لٹا ہوا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر واپس پہنچا۔ سارے اہل بیت باہر آ گئے، روتے چیختے تڑپتے، ایک قیامت کا سماں تھا۔ روتے ہوئے اس قافلے کو لے کر آئے اور سیدھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر گر پڑے۔ امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر گر کر عرض کرتے ہیں کہ نانا جان، آپ کا حسین قتل کر دیا گیا ہے جو آپ کے کندھوں پر سواری کرتا تھا، اور جب گئے تھے تو آپ کا ہر ابھرا خاندان گیا تھا، آج لٹ کر واپس آئے ہیں، ایک بیمار کے سوا آپ کی نسل کا کوئی بچہ نہیں بچا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔